السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ آج ہم سبق شروع کریں گے باب استحقاق الوالی الغاشی لرعیتہ النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ عزیز طالبات کتابیں کھول لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باب ہے باب استحقاق الوالی الغاشی لرعیتہ النار، رعایا کے حقوق میں خیانت کرنے والے حکمران کے لیے دوزخ کا بیان۔ راوی فرماتے ہیں، یعنی حضرت مغفل فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی، لو علمت ان لی حیاتا ما حدثتک، اگر میں یہ جانتا کہ میری ابھی زندگی ہے تو میں یہ تمہیں حدیث بیان نہ کرتا۔ کیوں؟ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ میں نے آپ علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، کہ فرمایا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو آدمی ایسا نہیں کہ اللہ اسے رعایا پر حاکم بنائے، کوئی آدمی ایسا نہیں کہ اللہ اسے رعایا پر حاکم بنائے اور وہ ان کے حقوق میں خیانت کرے، وَهُوَ غَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، مگر اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ کیونکہ یہ بیمار تھے۔ حضرت حسن سے مروی ہے، قال لو عاد عبید اللہ ابن زیاد ابن مغفل ابن یسار المزنی فی مرضہ، حضرت حسن نے عبید اللہ بن مغفل بن یسار مزنی کی ان کی بیماری میں تیمارداری کی، مرض ہی الذی مات، اس مرض کے اندر جس میں یہ فوت ہوئے تھے۔ تو مغفل کہتے ہیں کہ انی محدثک حدیثا سمعتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں ایک حدیث بیان کرنے والا ہوں۔ تو اس کے بعد آگے یہ فرمایا، اس خوف سے کہ کہیں کتمان علم کی وجہ سے میں اس وعید میں داخل نہ ہو جاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے اور آگے بیان نہیں فرمائی، اور مرض الموت میں اس لیے حدیث بیان کر رہا ہوں تاکہ میں خیانت کرنے والوں میں شمار نہ ہو جاؤں۔ رعیت کے حقوق میں خیانت کرنے سے مراد یہ ہے کہ حاکم کو اپنی رعایا کے دین اور دنیا دونوں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، لہٰذا جس نے لوگوں کے حقوق کو ضائع کیا اور ان کے جان و مال کو ضائع کیا اور ان پر ظلم اور زیادتی کی، حدود شرعیہ کو چھوڑا، تو وہ ناانصافی میں گزر گیا۔ انی محدثک حدیثا لم اکن حدثتکہ، میں اگر یہ حدیث آپ سے نہ سنی ہوتی تو میں تمہیں یہ حدیث بیان نہ کرتا، الا کنت حدثنی ھذا قبل اليوم، لیکن یہ کہ میں نے تمہیں یہ حدیث بیان کیا اس سے پہلے، ما حدثتک او اکن لاحدثک، میں کبھی بھی یعنی یہ حدیث تمہیں بیان نہ فرماتا۔ ابن زیاد کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے اس سے پہلے یہ حدیث کیوں نہیں بیان کی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں آپ کو حدیث بیان نہیں کرتا، یا یہ فرمایا کہ میں تجھے اس سے پہلے یہ حدیث نہ سناتا۔ اس لیے اس کی وجہ یہ تھی کہ مغفل بن یسار کو یہ حدیث بیان کرنے کی وجہ سے لوگ معقل بن یسار کو برا سمجھیں گے اور ان کو ایذا پہنچائیں گے، کیونکہ عبید اللہ بن زیاد ایک ظالم بادشاہ تھا اور یہ امیر معاویہ اور یزید کی طرف سے بصرہ کا حاکم تھا۔ عبید اللہ بن زیاد چونکہ ظالم تھا تو اس وجہ سے کہ کہیں پھر لوگ اس کی یعنی طرفداری میں کہیں آ کر ان کو تکلیف نہ دینا شروع کر دیں، اس وجہ سے انہوں نے معقل بن یسار نے یہ حدیث بیان نہیں کی، اور آخری وقت میں جب ان کو خطرہ ہوا تو پھر انہوں نے حدیث بیان کی۔ یقول ما من امیر یلی امر المسلمین، کوئی بھی ایسا امیر جس کو مسلمانوں کا معاملہ حوالے کیا جائے، ثم لا یجد لہم وینسہ، اور وہ ان کے لیے کوئی کوشش نہ کرے اور ان کے لیے کوئی خیر خواہی نہ کرے، الا لم یدخل معهم الجنہ، تو فرمایا کہ جو کوئی ایسا ہوگا مسلمانوں کا حکمران بنے پھر ان کی بھلائی کے لیے جدوجہد نہ کرے اور خلوص نیت سے ان کا خیر خواہ نہ ہو، تو وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا، الا لم يدخل معهم الجنہ، یعنی مسلمانوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ باب رفع الامانۃ والایمان من بعض القلوب وغرض الفتن علی القلوب، بعض لوگوں کے دلوں سے ایمان اور امانت کے اٹھ جانے کا بیان اور دلوں پر فتنے کے نازل ہونے کا بیان۔
قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث بیان کی کہ قد رأیت احدہما وانا انتظر الآخر، دو حدیثیں آپ نے بیان کی، ایک حدیث میں نے ان میں سے دیکھ لی ہے اور دوسری ان میں سے اس کا مجھے انتظار ہے، وانا انتظر الآخر، دوسرے کا انتظار کر رہا ہوں۔ حدثنا ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حدیث بیان فرمائی تھی کہ بے شک امانت، یعنی جو دو حدیثیں بیان فرمائی تھیں ان دو میں سے ایک یہ ہے کہ امانت کا نزول لوگوں کے دلوں کی جڑوں پر ہوا ہے۔ ثم نزل القرآن، پھر قرآن نازل ہوا اور انہوں نے قرآن اور سنت کا علم حاصل کیا، فعلموا من القرآن وعلموا من السنہ، انہوں نے قرآن اور سنت کا علم حاصل کیا۔ ثم حدثنا عن رفع الامانت، یہ تو امانت کے اترنے کا بیان تھا، اب امانت کے اٹھنے کا بیان ہے۔ حدثنا عن رفع الامانت، پھر آپ نے ہمیں امانت کے اٹھنے کا بیان کیا۔ ینام الرجل نومۃ، آدمی سوئے گا، فتقبض الامانۃ من قلبہ، اور اس کے دل سے امانت اٹھ جائے گی، فیظل اثرها مثل الوقت، تو اس پر اس طرح کا نشان رہ جائے گا، یعنی جب وہ اٹھے گا تو جیسے ایک انگارہ ہوتا ہے اس کا نشان، ہلکا سا نشان ہوتا ہے، وہ اس کے دل میں رہ جائے گا، نقطے کی طرح جسے کہیں۔ پھر ایک بار پھر دوبارہ سوئے گا، ثم ینام فتقبض الامانۃ من قلبہ، اس کی امانت سے اٹھ جائے گا، اس کے دل سے امانت اٹھ جائے گی، یظل اثرها مثل المجلی، تو دوبارہ جب سو کر اٹھے گا تو اس پر ایسا نشان رہ جائے گا جیسے انگارے کا نشان ہوتا ہے۔ جس طرح ایک انگارہ کسی کے پاؤں پر لڑک جائے اور وہ اس جگہ پر جہاں سے لڑکے کجمرۃ دحرجتہ علی رجلک، جیسے تیرے پاؤں کے اوپر ایک انگارہ لڑک جائے اور اس جہاں جہاں سے لڑکے گا وہاں نشان ڈال دے گا، تو اسی طرح فنفدہ، تو وہ اوپر پھول جائے گا اور وہاں پر پھولنے کی وجہ سے ایک یعنی چھالا سا بن جائے گا، فتراہ منتبرا، تو تو دیکھے گا پھولا ہوا ہے، ولیس فیہ شیء، اور اس کے اندر کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ ثم اخذ حذا فدحرجته علی رجلہ، پھر راوی نے فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک کنکری پکڑی اور اپنے پاؤں پر ایسے لڑکا کے بتایا کہ اس طرح اگر کوئی پاؤں پر کوئی چیز لڑک جائے تو پھر اس طرح انگارہ وہ ڈال دے گا، نشان ڈال دے گا۔ فیصبح الناس یتبایعون، اور لوگ ایک دوسرے سے معاملات کریں گے خرید و فروخت کے، لا یکاد احد یؤدی الامانۃ حتی یقال، اور کوئی بھی امانت کو ادا کرنے والا نہیں ہوگا یہاں تک کہ کہا جائے گا ان فی بنی فلان رجلا امینا، کہ بے شک فلاں قبیلے میں ایک امین آدمی ہے، حتی یقال للرجل، یہاں تک کہ ایک آدمی سے کہا جائے گا ما اجلدہ ما اظرفہ ما عقلہ، کتنا ہی بہترین ہے، کتنا ہی ہوشیار ہے، کتنا ہی سمجھدار ہے، حالانکہ وما فی قلبی ہی مثقال حبۃ من خردل من الایمان، حالانکہ اس کے دل اور اس کے ایمان اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ، اور مجھ پر ایک زمانہ آیا ہے، وما ابالی ایکم بایعت، کہ مجھے یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں کس سے ساتھ خرید و فروخت کروں، بایعت کا معنی خرید و فروخت کا معاملہ کرنا، لَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، اور اگر مسلمان ہو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ جب معاملے کی بات تھی، لَيُرْدَنَّ عَلَيَّ وَلَئِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا، تو معاملہ مسلمانوں کا تھا، یعنی لقد عطا علیہ، یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ مجھے مسلمانوں میں سے کسی کے ساتھ معاملہ کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی، یعنی میں صاحب امانت میں سے کسی بھی مسلمان سے خرید و فروخت کر لیتا تو کر لیا کرتا تھا، اور بغیر فکر کے بغیر کے معاملہ کر لیتا، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کا ایمان اس کو لا یردن علی ایمانہ، وَلَئِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا، اور اگر نصرانی اور یہودی ہوتا، لا یردن علیہ سعیہ، تو مجھے اس کا جو سعی تھا، یعنی جو عامل تھا، سعی کہتے ہیں عامل کو، یا جو ان کا حاکم وقت ہے، جو امیر ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ مجھے واپس لوٹا دیتا۔ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لَأُبَايِعُ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا، اب مجھے اس دور میں صرف فلاں آدمی سے ہی امانت لینے کا معاملہ کرنے کو دل کرتا ہے، یا میں فلاں بندے سے ہی معاملہ کرتا ہوں، کیونکہ زیادہ تر لوگوں سے میں نے معاملہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ خود سوچیں، یہ بات ہے صحابہ کے دور کی، کہ اس صحابی فرما رہے ہیں کہ مجھے کسی سے معاملہ کرنے کو اب دل ہوتا ہے کہ فلاں بندے سے معاملہ کروں، اور میں فلاں بندے سے معاملہ کرتا ہوں، باقی لوگوں سے میرا اعتماد اٹھ گیا ہے، اور آج اس دور میں کیا حال ہوگا۔
अन हुज़ैफ़ा क़ाल कुन्ना इंद उमर, हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं हम हज़रत उमर के पास थे। फ़क़ाल अय्युकुम समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरु फ़ितन, तो उन्होंने पूछा कि तुम में से कौन है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फितनों का जिक्र सुना। फ़क़ाल कौमुन, तो कौम ने कहा नहनु समिअनाहु, हमने सुना है। फ़क़ाल लअल्लकुम तअनून फ़ितनत रजुल फ़ी अहलिही व जारिही, तो उन्होंने कहा कि शायद इससे आपकी मुराद, तानूना का मतलब होता है तुम मुराद लेते हो, तानूना का मतलब यानी तुम मुराद लेते हो उन फितनों की जो आदमी को अपने घर में और अपने पड़ोसी के फितने से फितने की मुराद तुम ले रहे हो। यानी एक आदमी के अपने घर में फितना होता है, यानी उसकी औलाद उसकी बात नहीं मानती, या उसका पड़ोसी का फितना ये है कि उसका पड़ोसी उसका अच्छा नहीं है, उसको हर वक्त उससे उसको तकलीफ़ें पहुंचती रहती हैं, ये पड़ोसी का फितना है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि शायद तुम उस फितने की बात कर रहे हो। कालू अजल, तो सहाबा ने कहा जी हम उसी फितने की बात कर रहे हैं। तो फरमाया कि कालू अजल, काला तिल का तो कफ़िर सलात व सियाम व सदका, आपने फरमाया ये फितने तो ऐसे हैं कि नमाज रोज़ा और सदका वगैरह इसका कफ़ारा बन जाते हैं। वलाकिन अय्युकुम समिअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल फितना अल्लती तमूजु कमौजल बहर, आपने फरमाया तुम में से कौन है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस फितने के बारे में सुना है जो उबरता है जैसे समुंदर के अंदर मौजें उबरती हैं, यानी मौजें जैसे ऊपर उठती हैं इस तरीके से। काला हुज़ैफ़ा, तो हुज़ैफ़ा ने कहा फ़अस्कतल कौम, तो उन्होंने तो कौम खामोश हो गई। कुल्तु अना, मैंने आप अलैहिस्सलाम से वो हदीस सुनी है। काला अंत लिल्लाहि अबूका, उन्होंने फरमाया कि बिल्कुल तुम ही, यानी अबू हुज़ैफ़ा कहना कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये फरमाते हुए सुना है, तो उन्होंने कहा कि वो फितने जो पे दर पे आएंगे उसके बारे में वाकई हज़रत उमर फरमाते हैं कि तेरा वालिद बहुत अच्छा था कि तुम भी उनके बेटे हो। यानी ज़ाहिर बात है हज़रत हुज़ैफ़ा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से फितनों के बारे में बताया था, इनके वालिद, और उनको बहुत फरासत अता फरमाई थी, इसलिए फितना के लोग भी माने होते हैं आजमाइश के। तो हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं, अगली रिवायत में आता है काला, इससे आगे आता है काला हुज़ैफ़ा तस्मीत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, तो रजुल फितन अला कलूबी, फितने दिलों पर ऐसे आएंगे, कल हसीर ऊदन ऊदन, जैसा कि, यानी फितने ऐसे ज़मीन पर आएंगे जैसा कि, यानी यके बाद दीगरे आएंगे जैसा कि चटाई, हसीर कहते हैं चटाई को, और ऊदन कहते हैं उसका एक एक तिनका, एक एक लकड़ी। पहले ज़मानों में भी मस्जिदों में वो खजूर की छाल की शफ़ें बनाई जाती थीं, और आजकल भी वो प्लास्टिक की शफ़ें बिछाई जाती हैं, उनके अंदर से अगर धागा निकाल दिया जाए तो एक एक तिनका इलादा हो जाता है। तो फरमाया कि जिस तरह चटाई के अंदर से धागा निकल जाए तो वो एक एक तिनका हो जाता है, इस तरह फितने आएंगे। फ़अय्यु कल्बिन उशरिबुहा नुक्तत फ़ीहि नुक्ततन सौदा, और फिर जो दिल इस फितने में मुबतला होगा वो वो फितना उसके दिल में एक स्याह नुक्ता डाल देगा। वअय्यु कल्बिन अनकरहा नुक्ता फ़ीहि नुक्ततन बैज़ा, और जो दिल भी उस का इनकार करेगा उस फितने का, तो उसके दिल में एक सफ़ेद नुक्ता लगा दिया जाएगा। हत्ता तस्बिरु अला अला कल्बैनी, यहाँ तक कि उसके दो दिल हो जाएंगे, एक सफ़ेद दिल कि वो सफ़ेदी कि जिसकी सफ़ेदी बढ़कर कोई सफ़ा की तरह हो जाएगी, यानी दो दिल हो जाएंगे अला कल्बैन, अला अबयज़िन मिस्ल सफ़ा, जैसे एक सफ़ेद पहाड़ होता है उसका सफ़ेद दिल हो जाएगा। वला तज़ुर्रुहु फितनतुन मा दामतिस समावाति वल अर्ज़, और जब तक ज़मीन आसमान कायम होंगे उसको कोई फितना नुकसान नहीं देगा। यानी दो दिल से मुराद एक स्याह दिल और एक काला दिल, स्याह दिल नेकों का और काला दिल बदकारों का, और सफ़ेद दिल जो है वो नेकोकारों का होगा, और जो स्याह दिल होगा वो बदकारों का होगा। तो फल आखर अस्वदु, और दूसरा काला होगा, मुरबादन, जो स्याह दिल होगा वो बिल्कुल ऐसे स्याह होगा जैसा कि एक स्याह रंग का जिसके ऊपर स्याही लगी हुई हो, काला कूज़ा जैसे होता है वैसे, यानी तवा जैसे काला होता है, इस तरीके से। कलकूज़ी मजखयन, ऐसा कूज़ा, ऐसा बर्तन जिसको स्याह या काली स्याही के साथ रंगा हुआ हो, इस तरह वो पूरे का पूरा उसका दिल काला होगा। ला यारिफु मारूफन, वो नेकी नहीं पहचानता होगा,
اس لیے کہ ہوگا ہی بدکار تو بدکار نیکی نہیں جانتا۔ ولا ينکر منکرن، اور نہ کسی منکر کو وہ منکر سمجھے گا، الا ما اشرب من ہوا، اس کے دل میں ہوا و ہوس بری ہوئی ہوگی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں حدثت ان بینک و بینہا بابا مغلقا، اور بے شک آپ کے اور ان کے درمیان ایک دروازہ ہے جو بند ہے، یوشک ان یکسرا، شاید کہ وہ توڑ دیا جائے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں اکسرن، کیا وہ توڑا جائے گا؟ لا ابن لکا، تیرا والد نہ ہو، فلو انہ فتح لعلہ کان یعاد، یعنی یہ عربوں کے ہاں محاورہ ہے کہ جس وقت ان کو پتہ چلا کہ یعنی یہ دروازہ توڑا جائے گا تو اگر وہ کھلتا تو شاید بند ہو جاتا، لو انہ فتح، اگر وہ دروازہ کھل جاتا، لعلہ کان یعاد، شاید کہ بند ہو جاتا۔ قلت لا بل یکسر، تو حضرت حذیفہ نے کہا نہیں کہ امیر المومنین وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ وحدثته ان ذلك الباب رجل، اور میں نے ان کو یہ بیان کیا کہ وہ دروازہ ایک آدمی ہے، یقتل ہو یموت، وہ قتل کیا جائے گا یا فوت ہوگا، حدیثا لیس بالاغالید، یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے، یہ حدیث مبارکہ ان حدیثوں میں سے ہے جس میں اغالید نہیں ہیں۔ اب یہاں پر فرمایا کہ یہاں پر جو لفظ آیا لا ابن لکا، یہ کلمہ اس وقت بولا جاتا ہے یعنی جب کسی کو ترغیب دینی ہو، یعنی تیری مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فراست سے سمجھ گئے تھے کہ اس سے کیا مراد ہے، اس دروازے سے کیا مراد ہے۔ اس دروازے سے مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خود اپنی ذات تھی کہ وہ دروازہ ایسا تھا جس کو توڑا جائے گا، اور توڑنے سے مراد یہ تھا کہ ان کو شہید کیا جائے گا۔ قال ابو خالد قلت لسعد یا ابا مالک ما اسود مربادن، یہ اسود اور مربادن یعنی سیاہ رنگ کا مرباد کیا ہے؟ فرمایا شدت البیاض فی السوداء، یہ سفیدی، جو ایسا سفید جو سیاہی کے اندر بالکل سخت ہو چکا ہو، یعنی قلت فمل کوز مجحین، یعنی ایسا، او قال منکوسن، یعنی وہ، اس کا مطلب ہے یعنی وہ پیالہ یا وہ برتن جس کو سیاہ رنگ کے ساتھ رنگا گیا ہو اور اس کو اوندا کر کے رکھا ہوا ہو، مسلسل گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ، اس جو دل ہے وہ اندھا ہو چکا ہوگا، اس وجہ سے یہ فرمایا۔ جو اگلی روایت ہے عن حضرت ربیع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ وہی حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا، تو آگے حدیث وہی ہے، اور اس سے اگلی روایت بھی وہی ہے کہ حضرت فتنوں کے متعلق پوچھا۔ باب بیان ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا، اس چیز کا بیان کہ اسلام ابتدا میں اجنبی تھا، غریب کا معنی تھا اجنبی، اور عنقریب بھی پھر اجنبی ہو جائے گا۔ وَإِنَّهُ بَارِزٌ بین المسجدین، اور بے شک وہ اور یہ سمٹ کر مسجدوں میں گھس جائے گا۔ انہو بارز بین المسجدین، دو مسجدوں میں گھس جائے گا، اور دو مسجدوں سے مراد یہ دو مسجدیں، حرمین کی دو مسجدوں کے درمیان گھس جائے گا، یعنی پھر مکہ اور مدینہ کی طرف لوٹ آئے گا۔ بدأ الاسلام غریبا، اسلام غربت کے اجنبی کی حالت ہونے میں ابتدا ہوئی ہے، وسيعود کما بدأ، عنقریب دوبارہ ایسے ہی ہو جائے گا اجنبی۔ فطوبی للغرباء، لہٰذا غرباء کے لیے، فقراء کے لیے خوشخبری ہو۔ یہاں پر جو غرباء ہیں اس کا معنی بھی غریب، اس سے مراد غریب لوگ ہیں، اجنبی مسافر، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ کن فی الدنیا کا انکا غریب، دنیا میں ایسے رہا جیسے راہ چلتا مسافر، تو غریب کہتے ہیں راہ چلتے مسافر کو۔ ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا کما بدأ وهو يعذر بین المسجدین کما تعذر الحیۃ فی حجرها، یہ ایسے لوٹ آئے گا مسجد میں جیسے سانپ اپنے بل اور سوراخ میں چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو دو مسجدیں ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو حرمین ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، پھر دوبارہ اسلام انہی میں رہ جائے گا اور واپس اسی طرح آ جائے گا۔ ان الایمان لا یعذر المدینہ کما تعذر الحیۃ فی حجرها، جیسا کہ سانپ اپنے
جیسا کہ سانپ اپنے حجر اور بل میں جمع ہو جاتا ہے۔ باب ذہاب الایمان آخر الزمان، ایمان کا آخر زمانے یعنی آخری زمانے تک جانے کا بیان، یعنی ایمان آخری وقت تک رہے گا۔ فرمایا کہ باب ذہاب الایمان الی آخر وقت کے اس بات کا بیان کہ آخری زمانے تک ایمان، آخری زمانے میں ایمان رخصت ہو جائے گا۔ ذہاب کا معنی چلے جانا۔ لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ جب تک یہ کہا جاتا رہے گا اللہ اللہ، یعنی جب تک اللہ کا نام ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو اس کا جو مفہوم مخالف نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ایمان رہے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ باب جواز استصرار بالایمان للخالف، یہ بیان ہے خوف زدہ کے لیے ایمان کو پوشیدہ رکھنے کے جواز میں، یعنی اگر کوئی آدمی خوف زدہ ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچائیں گے تو آدمی اس سے ایمان اپنا چھپا سکتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کننا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال احسوا لی کما یلفظ الاسلام، آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے شمار کر کے فرمایا کہ اسلام کے جو قائل ہیں یعنی کھلا اظہار کرنے والے وہ کتنے ہیں۔ احسا کا ہونا تھا شمار کرنا، احسا کا ہونا شمار، احسوا لی کم یلفظ الاسلام، مجھ سے انہوں نے کہا کہ شمار کرو کہ کتنے ہیں مسلمان۔ قال قلنا یا رسول اللہ اتخاف علینا ونحن ما بین 600 الی 700، تو فرمایا کہ دشمنوں کی طرف سے کسی سازش کا خوف ہے، یعنی آپ ہم سے جو تعداد پوچھ رہے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، آپ علیہ السلام نے تعداد پوچھی کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں یا اس قابل ہیں کہ لڑائی کے قابل ہیں، تو 600 سے 700 تک کی تعداد ہے کہ دشمن کا کوئی خوف نہ ہو۔ تو مختلف روایات میں آتے ہیں، اس کی تحقیق یہ ہے کہ یعنی اس طرح ذکر کیا کہ 1500 ٹوٹل 1500 کی جو روایات آتی ہیں اس میں تمام بچے اور عورتیں تھے، جبکہ 600 سے جو 700 والی روایت ہے اس میں صرف مرد تھے، تو اس وجہ سے مختلف قسم کی روایات آتی ہیں۔ تو یہاں پر روایت ہے کہ نحن ما بین 600 الی 700، کہ 600 سے لے کر 700 تک تعداد ہے۔ انکم لا تدرون لعلکم تبتلون، آپ نے فرمایا کہ انکم لعلکم ان تبتلون، کہ تم نہیں جانتے شاید کہ تم کو آزمایا جائے۔ ابتلا کا ہونا تھا آزمایا جانا۔ قال فابتلینا حتی جعل الرجل منا لا یصلی الا السرا، تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے تو پھر ہمیں آزمایا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہم آزمائش میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ ہم میں سے بعض لوگ نماز بھی چھپ کر پڑھتے تھے، اور اس فتنے سے مراد وہ فتنے ہیں کہ مسلمانوں کی اتنی لڑائیاں ہوں گی کہ نماز پڑھنا بھی دشوار ہو جائے گا، یہاں تک کہ آدمی گھر میں چھپ کر نماز پڑھے گا۔ تو ایسے مشکل حالات بھی مسلمانوں پر آئیں گے۔ باب تعلف قلب من یخاف علی ایمان لصفته، کمزور ایمان والے کی تالیف قلب کرنا اور بغیر قطعی دلیل کے کسی کو مومن نہ کہنے کا بیان، جب تک کسی کے مومن ایمان والے ہونے کا قطعی طور پر یقین نہ ہو اس وقت تک اس کے بارے میں ایمان والے نہ کہنے کا بیان۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم او مسلم اقولها ثلاثا، یہ روایت ہے قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا، یہ حنین کے موقع سے واپسی ہے۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، آتی فلانا، اے اللہ فلاں کو بھی مال دے دیں، فإنہ مؤمن، وہ مومن ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم او مسلم، نہیں بلکہ مسلم کہو، یعنی اس کا مطلب ہے یا مسلم ہے۔ اس صحابی نے کہا وہ مومن ہے، تو آگے آپ نے فرمایا یا مسلم ہے۔ اقولها ثلاثا، میں نے اس بات کو یعنی مومن ہونے کا 3 مرتبہ کہا، ویرددها علی ثلاثا، اور آپ علیہ السلام نے بھی ابا مسلمان کے ساتھ 3 دفعہ جواب دیا۔ ثم قال انی لاؤتی الرجل، بے شک میں ایک آدمی کو مال دیتا ہوں، وغیرہ، اور ایک اور آدمی کو دیتا ہوں، وغیرہ، حالانکہ اس آدمی کو جس کو میں نے مال دیا اس کا علاوہ دوسرا آدمی احب الی منہ، اس سے زیادہ پسندیدہ ہے، مخافتا ان یکبہ اللہ فی النار، مجھے اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اوندا منہ کر کے اس کو دوزخ میں نہ ڈالیں، اس وجہ سے اس کو میں دے دیتا ہوں جو شر والا آدمی ہوتا ہے، یا جتنا جو مجھے پسند نہیں ہوتا، اور جو آدمی مجھے پسند ہوتا ہے اس کو میں مال نہیں دیتا۔ اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو
وہی مراد ہے۔ آپ علیہ السلام کے دلوں میں، آپ علیہ السلام کے دل میں دنیا کی محبت، چیزوں کی محبت، پیسے کی محبت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان کی بارے سب کو جمع کر لیا تھا۔ یہ روایت بھی اوپر بھی جو ہے یہ وہی ساری روایت ہے۔ اس روایت میں بھی یہی ہے، ساررتہ فقلت ما لک فلان، تو وہی روایت ہے دوسری سند کے ساتھ مروی ہے۔ راحتن وانا جالس فیہم بمثل حدیث، تو راوی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے یعنی راحت لشکر والوں کو دیا، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو یعنی آپ نے مجھے نہیں دیا، تو فقمت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسرت فقلت ما لک عن فلان، تمہیں اس سے یعنی کیا غرض ہے۔ تو اگلی روایت میں ہے کہ حضرت محمد بن سعد بیان کرتے ہیں، یحدث ھذا، یہ حدیث، فقال فی حدیث، انہوں نے اپنی حدیث میں کہا، فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ بین عنقی وکتفی ثم قال اقتالا ای سعدا انی لآت الرجل، تو فرمایا کہ اللہ اکبر، سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے مبارک میری گردن اور کندھے کے درمیان مارا، بین عنقی وکتفی، میرے گردن اور کندھے کے درمیان اپنا ہاتھ مارا، ثم قال، فرمایا اقتالا، پھر آپ نے فرمایا اقتالا، کہ فرمایا اے سعد کیا تو جھگڑتا ہے کہ میں ایک آدمی کو نہیں دیتا؟ وہ حضرت سعد نے 2-3 دفعہ فرمایا تھا نا، اللہ فلاں آدمی کو دے دیں، انی لا اعطی الرجل، پھر اس کے بعد آگے حدیث فرمائی۔ باب زیادت طمانینۃ القلب بتظاہر الادلہ، دلائل کے اظہار سے دل کو زیادہ اطمینان ہونے والا بیان۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، نحن احق بالشک من ابراہیم، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کرنے کے حقدار ہیں۔ اذ قال، جب انہوں نے کہا، ربی ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ تو، اے باری تعالیٰ تو مجھے مردوں کے زندہ ہونے کی کیفیت بتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایمان نہیں لائے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں اپنا اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ اور فرمایا کہ یرحم اللہ لوطا، اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام پر رحم کرے، لقد کان یأوی الی رکن شدید، انہوں نے رکن شدید کی طرف پناہ طلب کی، رکن شدید کی طرف پناہ کی مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی پناہ لی اور مضبوط پناہ لی، اور لیکن مضبوط پناہ لی، ولو لبثت فی السجن، اور اگر میں ولو لبثت فی السجن، اور اگر میں جیل میں اتنا رہتا، تو لبث یوسف، جتنا یوسف علیہ السلام رہے ہیں، لاجبت الداعی، تو میں دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کر لیتا۔ اصل میں اس میں پیچھے تھوڑی تفصیل ہے۔ ایک تو جو پہلے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کی، تو اس سے اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ درخواست کیوں کہ حالانکہ مردوں کو زندہ یعنی کیسے کیا جائے گا، تو اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ یعنی یقین کے ساتھ تو باوجود یعنی اطمینان قلبی کے لیے درخواست کی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کے زندہ کرنے کی درخواست اطمینان قلبی کے لیے کی تھی، اور دوسرا اس لیے کی تھی، دوسری رائے یہ ہے کہ علم و یقین سے بڑھ کر عین الیقین ہو جائے، اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام پر رحم کرے، انہوں نے کسی مضبوط قلعے کی پناہ لی۔ پناہ لینے کی بات یہ ہے کہ اس وقت کیا جب آپ علیہ السلام کے گھر میں لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے، تو آپ علیہ السلام یعنی آپ علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ برا کام کی کوشش کی، تو حضرت لوط علیہ السلام نے اس وقت روکنے کی کوشش کی، اور جب وہ زور آور ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، تو اس سے مراد یہ تھا کہ ان کی جو بیویاں تھیں روحانی بیٹیاں، نبی کی روحانی بیٹیاں کہلاتی ہیں، تو ان کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ تم ان کی طرف جاؤ۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش میرے پاس بھی کوئی مضبوط خاندان ہوتا، جن کی وجہ سے میں اپنے مہمانوں کو، آنے والے لوگوں کو ان سیاحتوں سے تنگ جو کر رہے ہیں ان کو بچا لیتا۔ اور حدیث کے آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو ان کو ایک پیغام دینے والا آیا کہ آپ جیل سے نکلیں، تو انہوں نے کہا نہیں، اپنے پیغام کو پہلے اطلاع کرو کہ اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو پیغام لینے والا آیا تو اس نے کہا کہ آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، تو آپ نے کہا بادشاہ سلامت کو جا کے بتاؤ کہ وہ جو عورتیں تھیں ان کا کیا ہوا۔
ان کے بارے میں پہلے بتاؤ تو پھر میں آپ کی دعوت قبول کروں گا۔ تو لہٰذا انہوں نے فوراً ہی دعوت قبول نہیں کی، حالانکہ جیل میں اتنا عرصہ رہ چکے تھے۔ تو جیل میں اتنا عرصہ رہنے کے باوجود انسان کی طبیعت کرتی ہے کہ آپ فوراً ہی جیل سے باہر نکل جائے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام فوراً ہی جیل سے باہر نہیں نکلے۔ اگلی یہ دونوں روایتیں بالکل وہی ہیں۔ اس سے آگے ہم نے پڑھنا ہے باب وجوب الایمان برسالۃ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم اپنے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔